الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج کی اس تقریب میں آپ کافی دیر سے حضرات علماء اکرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں تقریب کے مہمان خصوصی آپ کے درمیان ہوں گے اور انہی کا خطاب میں اور آپ سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. خوبصورت تقریب کے انعقاد پر منتظمین جلسہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سرزمین تلگنگ سے تعلق رکھنے والے تمام ہی بزرگ، نوجوان پاکستان کے دیگر حصوں سے زیادہ ہمارے دل کے قریب تر ہیں. آپ لوگوں نے حرمت اصحاب رسول کے لیے جب بھی بلایا لبیک کہا. جب جس محاذ پر، جس موقع پر آپ کو حرمت اصحاب رسول کے لیے، حرمت اہل بیت رسول کے لیے پکارا گیا، آپ تلگنگ والوں نے الحمدللہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائی. اور اگر کوئی دلیل پوچھنا چاہتا ہے تو سید شہید نے سینے پہ گولی کھائی ہے، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی. ہم زندگی میں پیٹھ نہیں دکھاتے، دنیا سے جائیں تو بھی گولی سینے پہ کھاتے ہیں. ہماری پشت پر نشان نہیں ہوں گے، جب بھی نشان ہوں گے ہمارے سینے پر ہوں گے. اللہ کریم مجاہد اسلام قاری سعید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گلشن کو آباد و شاد رکھے. ان کے بیٹے جو اس وقت کم سنی میں تھے اب وہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھ چکے، زندگی کے مراحل طے کر رہے ہیں. میں نے خود چونکہ یہ زمانہ دیکھا ہے، سن شعور کا ہو یا لاشعوری کا ہو، جانے والے جانے سے پہلے ہمیں یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ ابو بکر کا اسلام میں مقام کیا ہے. شعور پختہ ہونے تک تو دوسری دنیا داری کی چیزوں کا رہ کے پتہ چلتا ہوگا. صدیق اکبر کا اس لیے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نگاہ محمد کریم کی فاران کی چوٹی پر دی جانے والی آواز پر پڑے تو لبیک کہنے والا صدیق ہے، اور گنبد خضراء کے مکینوں پہ نظر پڑے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظر آنے والا صدیق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مقام اور رتبہ ایسا دیا، 1400 سال گزر گئے. حاجی حج پہ جاتا ہے حج کر کے واپس، عمرے والا عمرے پہ جاتا ہے عمرہ کر کے واپس. 15 دن کے لیے گیا تو جناب 15 دن کا ویزا ختم ہوا تو واپس. اور جناب بہت بڑی کوشش کے بعد اگر کبھی وہاں رہنے کا موقع مل بھی گیا تو مسجد نبوی میں تھوڑی دیر کے لیے گیا اور اس کے بعد واپس. دنیا کے کاموں کے لیے نکلا تو پھر واپس. ابو بکر تیرے مقام کے کیا کہنے، محمد کریم کے ساتھ ایسا سویا ہے کہ 1400 سال میں لمحہ نہیں گزرا کہ ابو بکر محمد سے جدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو صحابیت کی گواہی کے لیے کسی تاریخ دان کو یا تنہا محمد کریم کے فرمان کو منتخب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر گواہ اپنے قرآن کو بنا دیا۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو قرآن سے کیوں جوڑا؟ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن مجید سے جوڑ رہے ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے عام مسلمان زیادہ ہوں گے، مفتی تھوڑے ہوں گے، اور ان مفتیوں میں بھی بعض فتوے دیں گے، کبھی پیچھے ہٹیں گے، کبھی آگے بڑھیں گے، رنگ برنگے حالات پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن عام مسلمان کو فتویٰ پوچھنے نہیں جانا پڑتا۔ عام مسلمان کو اس سادی سی، کھلی سی، عام سی، صاف سی بات کا پتہ ہے کہ قرآن مجید کے حرف کا منکر بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت تو دور کی بات ہے، الف لام میم کہو تو الف کا منکر بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا۔ رب کریم نے چاہا کہ میں ابو بکر کو قرآن کی آیت کو نہ بنا لوں کہ مفتی کے پاس جانا ہی نہ پڑے، ابو بکر کے انکار سے قرآن کا انکار لازم آئے۔ تلگنگ کے مدرسے تک جانے سے پہلے ہی جس کسے تواڈے علاقے دے وچ داند بھی رکھے ہوئے نا تے اس نو بھی پتہ ہوئے کہ ابو بکر دا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جب تلواروں والے حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے، چاہتے تو ساتھ علی کو لے جاتے، حضور ساتھ علی کو نہیں لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اگر ساتھ بھیجنے کا ارادہ کیا ہوتا، پیغمبر ساتھ لے جاتے، تو تلگنگ والے بتاؤ حضور کے ساتھ حضرت علی چلے جاتے تو ہمیں خوشی ہوتی یا نہ ہوتی؟ جس چیز کو خوشی ہوتی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے نا ذرا۔ ہم سب کو خوشی ہوتی اگر حضور کے ساتھ حضرت علی چلے جاتے، اور ہمیں اتنی ہی خوشی ہوتی جتنی حضرت ابو بکر کے جانے کی خوشی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ۔ اگر تلواروں کی رات میں علی کو ساتھ لے گئے تو بعد میں ایک شخص آ کے یہ کہے گا، دیکھا نا پھر علی مشکل کشا ہے، پیغمبر جب مشکل میں پھنسے تو پھر مشکل سے نکالنے والا تو علی تھا، پیغمبر جب مشکل میں آئے تو تلواروں سے نکالنے والا تو علی تھا، پیغمبر کو جب سب طرف سے تلواروں نے گھیر لیا ان تلواروں سے نکالنے والا تو علی تھا، جب سارا مکہ مخالف تھا اس وقت پہاڑ تک لے جانے والا تو علی تھا، غار میں پہرا دینے والا تو علی تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بعد میں آنے والے کو گنجائش ہی نہ ملے، موقع ہی نہ ملے، سوئے ہوئے ابو بکر کو جگا دیا اور جاگے ہوئے علی کو سلا دیا۔ اور سلایا کس لیے؟ سلایا اس لیے علی تم نے یہاں رہنا ہے اور تم نے یہاں سونا ہے، اور صبح تمام کافروں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا ہے۔ پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا جو میرے خون کے پیاسے، جو ننگی تلواریں لے کے آ گئے، جنہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، اب میرے اوپر بھی ان کی امانت کوئی نہیں۔ نانا میرا نبی تو صادق اور امین ہے، تلواریں لے کے آئی یہ تمہارا عمل ہے، امانتوں کی حفاظت کے لیے نگران میں علی کو بنا رہا ہوں یہ میرا عمل ہے، تم نے جو کیا وہ تمہارا کام ہے۔ تمہارے غلط حربوں کی وجہ سے، تمہاری دہشت گردی کی وجہ سے، تمہاری بدماشی کی وجہ سے ہم امن کو سبوتاز نہیں ہونے دیں گے، ہم ملک کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تم تمہارا عمل کر رہے ہو، تمہارے بڑوں کی تربیت ہے، ہم ہمارا عمل کر رہے ہیں، محمد کریم کے غلاموں کی تربیت ہے۔ تم تمہارا کام کر رہے ہو دہشت گردی پھیلانے میں، ملک کو توڑنے میں، اور ملک کے لوگوں کو مختلف راستوں سے گزار کر غیر مستحکم کرنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم ہر وقت مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کی بھی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ پاک پیغمبر سے سیکھا، حضور نے امانتوں کا نگران بنایا جناب علی المرتضیٰ کو، عافیت کے ماحول میں نہیں بنایا، آسانی کے ماحول میں نہیں بنایا، مشکل کے ماحول میں کافروں کی امانتوں کا نگران حضرت علی کو بنایا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ میرا نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں کتنا حساس ہے، میرا نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں کتنا حساس ہے، میرا نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ تو پھر تلگنگ کے لوگوں ذرا بتائیے نا، حضور مکہ سے گئے، کافروں کی امانتوں کا نگران علی کو بنایا، اور حضور دنیا سے جانے لگے تو مسلمانوں کی نمازوں کا امام ابو بکر کو بنایا۔ جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں
اتنا حساس ہے، وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا؟ جس نبی مکرم نے کافروں کی امانتوں کا لحاظ کیا، اس نبی مکرم نے مسلمانوں کی نمازوں کا لحاظ کیا نہیں کیا ہوگا؟ جس نبی محترم نے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت تلواروں کے سائے میں علی کو امانتوں کا نگران بنا دیا، اسی نبی مکرم نے بھرے ہوئے مدینہ منورہ میں جب علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، عباس بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، حسن اور حسین بھی موجود تھے، نمازوں کا امام کس کو بنایا؟ مصلی کے وارث کون ہیں؟ نمازوں کے امام کون ہیں؟ مصلی کے وارث کون ہیں؟ منبر کے وارث کون ہیں؟ مصلی دینے والے کون ہیں؟ ہم تو بھائی ہیں مسلمان، جس کو بنائیں کافروں کی امانتوں کا نگران وہ بھی ہمارا ایمان، اور جس کو بنائیں مسلمانوں کی نمازوں کا امام وہ بھی ہمارا امام اور ایمان۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے جناب حضور مصلی حضرت علی کو دیتے تو ہمیں اتنی ہی خوشی ہوتی جتنی کہ حضرت ابو بکر کے مصلی ملنے کی خوشی ہے، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہم سب کو خوشی ہوتی، حضور جس طرح مصلی ابو بکر کو دیا اسی طرح مصلی علی کو دے دیتے، ہم سب کو خوشی ہوتی۔ پاک پیغمبر دنیا سے گئے، حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، اگر حضور حجرہ فاطمہ میں دفن ہوتے ہمیں اسی طرح خوشی ہوتی جس طرح حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہونے کی خوشی ہے۔ اور پاک پیغمبر کے پہلو میں حضرت ابو بکر و عمر دفن ہے، اور اگر حضور کے پہلو میں ابو بکر عمر کی بجائے عباس اور علی کی قبر ہوتی ہمیں اسی طرح خوشی ہوتی جس طرح ابو بکر و عمر کے دفن ہونے کی خوشی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، اگر یہ دفن ہوں گے تو بعد میں آنے والا ایک طبقہ اپنے آپ کو کہے گا مسلمان لیکن ہوگا نہیں، اور یہ کہے گا میرے دفن ہے، مسلمان کہیں گے میرے دفن ہے، میں نے اپنے نبی کو آخری بنا کے بھیجا ہے، مصلی ابو بکر کو دیں گا۔ کافر بھی کہیں گے تمہارے ہیں، مسلمان بھی کہیں گے ہمارے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ کو؟ کافر بھی کہیں گے تمہارے، مسلمان کیا کہیں گے؟ ابو بکر ابو بکر۔ علاقے دے وچ جھگڑے ہوندے تے بندے جھگڑا مکاون واسطے اپنے تو چھوٹے دے کول جاندے یا وڈے دے کول؟ کس کول جاندے؟ جھگڑا ایم این اے کا ہوگا تو کونسلر حل کرے گا نا، اور اگر کونسلر کا ہوگا تو کون حل کرے گا؟ ایم این اے کا ہوگا تو اس کے برابر یا اس سے بڑا۔ میرا نبی آخری نبی ہے، رب کریم حضور کے جانے کے بعد جھگڑے نہ ہوں۔ اب حضور کے برابر بھی کوئی نہیں، حضور کے برابر، حضور کے برابر، امام الانبیاء کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی پنجابی میں کہتا ہوں
بڑے وڈے مقیندے یا چھوٹے مقیندے؟ دسو جڑے بندے ہیں نا بہت بزرگ سفید ریش ہے، ان کا یہاں بیٹھنا باعث برکت ہے، اور جو جوان ہے نا، اگر ان کے منہ کی زبان اور ان کے جسم کی جان ابو بکر کے لیے خرچ نہیں ہوگی تو پھر مجھے وہ مصرف بتاؤ جہاں کے لیے تم نے بچا کے رکھی۔ او بھائی ہمارے نعرے نہ لگاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی کی آپ مکائی ہے، کس مکائی؟ اللہ نے اپنے نبی کی آپ مکائی ہے، کسے اور دے اتے رب نے چھوڑی کوئی نہیں۔ رب کریم کیویں؟ اللہ کہتا ہے دیکھتے جاؤ، عمر 18 سال کی ہوگی ابو بکر کی، اور دوستی لگے گی محمد کریم سے، دیکھتے چلے جاؤ، اعلان نبوت ہوگا، لوگ دلیل مانگیں گے، بغیر دلیل کے دیکھتے جانا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر ہوگا، اور دیکھتے چلے جانا مال لانے والا ابو بکر ہوگا، دیکھتے جانا گھر لٹانے والا ابو بکر ہوگا، دیکھتے جانا ریشم کی دکانیں لٹانے والا ابو بکر ہوگا، دیکھتے جانا وفاؤں کی داستانیں رقم کرنے والا ابو بکر ہوگا، دیکھتے جانا محمد کریم کی محبت میں مارے کھا کر بھی مسکرانے والا ابو بکر ہوگا، اور دیکھتے چلے جانا جب حضور علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہوں گے 40,000 درہم اپنے گھر سے اٹھانے والا ابو بکر ہوگا، کندھوں پہ مصطفیٰ کریم کو اٹھانے والا ابو بکر ہوگا، غار میں پاک پیغمبر کو اپنی گود میں سلانے والا ابو بکر ہوگا، کالے قدم کھانے والا ابو بکر ہوگا، غار کے سارے سوراخوں کو بند کرنے والا ابو بکر ہوگا، پاک پیغمبر کے ساتھ قبا کے مقام پر ٹھہرنے والا ابو بکر ہوگا، لوگ سلام کے لیے آئیں گے، ساتھ موجود ابو بکر ہوگا، مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت اور ابو بکر کے ساتھ محبت کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہوں گے، ساتھ ابو بکر ہوگا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی، ساتھ ابو بکر ہوگا، بدر لگے گا تو ساتھ ابو بکر ہوگا، احد لگے گا تو ساتھ ابو بکر ہوگا، فتح مکہ ہوگا تو ساتھ ابو بکر ہوگا، خندق ہوگا تو ساتھ ابو بکر ہوگا، حنین ہوگا تو ساتھ ابو بکر ہوگا، حج عمرہ صفا مروہ ہوگا، ساتھ ابو بکر ہوگا۔ دیکھتے چلے جانا پاک پیغمبر مدینہ منورہ میں اپنے مسلح پہ بھیجیں گے، آنے والا ابو بکر ہوگا، ایک نمازیں نہیں 21 نمازیں حضور کی حیات طیبہ میں پڑھائے گا تو ابو بکر ہوگا، حضور دنیا سے جائیں گے، منکرین زکوٰۃ کے مقابل کھڑا ہوگا ابو بکر ہوگا، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف کھڑا ہوگا ابو بکر ہوگا، اسلام کی سرحدات کے محافظ اول انبیاء کے بعد بنے گا ابو بکر ہوگا، جہاں تک کہ پاک پیغمبر کے بعد سب سے پہلے مزار میں دفن ہونے والا ابو بکر ہوگا۔ رب نے فیصلے کر دیے اعلان نبوت سے پہلے سے لے کے اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے لے کے غار ثور کی تاریک راتوں تک، غار ثور کی تاریک راتوں سے لے کے مصطفیٰ کریم کے مصلح کے وارث تک، پاک پیغمبر سے لے کے مزار تک، رب نے بتا دیا مصطفیٰ ابو بکر سے جدا نہیں، ابو بکر مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ لٹایا جس نے اپنا گھر ہے چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، نہیں گا جس کو کوئی ڈر، گلی گلی نگر نگر، مزار میں ساتھ کون ہے؟ کہتے کاغذ قلم مل جاتا تو لکھ دیتے، 3 دن بعد میں بھی حضور رہے، کاغذ قلم نہیں منگوایا، لیکن ہر اذان کے جواب میں مصلی پہ ابو بکر کو بھجوایا۔
طے ہو گیا اگر کاغذ قلم مل جاتا ابو بکر کی خلافت لکھواتے، لیکن حضور جان گئے میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے۔ حضور کے پہلو میں ابو بکر و عمر، مصلی پہ ابو بکر، حجرہ عائشہ صدیقہ کا۔ اللہ نے ایسی کوئی بات چھوڑی نہیں جس کو بیس بنا کے مسلمان اور غیر مسلم آپس میں تکرار کرے۔ حجرہ فاطمہ کا ہوتا تو قیامت تک غیر مسلم کہتا ہمارے، مسلمان کہتا ہمارے۔ اللہ نے کہا نہیں سونے تیریوں میں آپ مکانین، حجرہ عائشہ کا ہوگا، کافر بھی کہے گا مسلمانوں کی، مسلمان بھی کہیں گے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو حجرہ عائشہ میں سلا دیا۔ ہن کوئی پیچھے گل، کوئی گنجائش، کوئی شک رہ گیا؟ ابو بکر و عمر کے درمیان سلا دیا، اور ہجرت میں ساتھ ابو بکر کو روانہ کر دیا۔ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آذان سنی ہے، سنی ہے یا نہیں سنی؟ سب نے سنی ہے۔ یہی آذان 1400 سال سے مدینے سے چلی ہے، یہی ہے یا نہیں ہے؟ یہی آذان 1400 سال سے مکہ سے چلی ہے، یہی آذان آذان بلالی ہے۔ کچھ 14 سال دی گل تو نہیں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ او گواڈیو دسو کدی تواڈی بھی اتھے ہوئی ہے؟ بھئی کچھ 14 سال کی بات تو نہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا مہینہ پہلے، اس نے کہا مولانا صاحب آپ کے لیے مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتے ہیں 45 سال عدالتوں میں کیس لڑا اور اس کے بعد میری زمین مجھے مل گئی، پاکستان کی عدالتوں میں انصاف کوئی نہیں۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے، پر شکر کر تیرا باپ تو یہ وقت دیکھے بغیر ہی مر گیا، اس عطے بھی نصیب نہیں ہویا۔ چلو تو نے حق لے لیا، تیری اولاد کے کام آئے گا، لیکن میں ہمسائے سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی 44 سال تک گل تک کوئی نہیں، کوئی 100 سال کی بات تو نہیں ہے، کوئی 200 سال کی بات تو نہیں ہے۔ کتنے حالات آئے بدلے چلے گئے، آج تک تیری آذان محمد کے مدینے میں نہیں ہے، آج تک تیری اذان رب کے کعبے میں نہیں ہے، آج تک تیری اذان جب جب بیت المقدس میں گونجی وہاں پر وہ آذان نہیں ہے۔ ہر جگہ پر آذان آذان بلالی ہے۔ تیرا دعویٰ ہر جگہ پر مسترد جھوٹا ہوتا ہوا ساری دنیا نے دیکھا تو بات واضح ہو گئی، جہاں ابو بکر نظر آئیں گے محمد کا مدینہ بھی وہی نظر آئے گا۔ دن کا ٹائم ہے، اکھاں بنوا کے بندے ودے ہوں دن، کالیاں اینکاں پا کے۔ اب وہ کہے جی شام ہو گئی، اچھا قاری اسد صاحب 4:15 بجے سورج لے گیا۔ وہ بھائی سورج نہیں لتا، تیری اینک چینج ہونا لی۔ تعصب اور تعصب کی انتہا اور ہدایت کب کس کو ملتی ہے یہ بھی دل کو لکھ کے لے جانا، میری بات نہیں، میرے اکابر کی بات ہے۔ ہدایت اللہ یہودی کو دیتا، ہدایت اللہ نصرانی کو دیتا، ہدایت اللہ ہندو کو دیتا، ہدایت اللہ سکھ کو دیتا، ہدایت اللہ دنیا میں بہت سے غیر مذاہب کے لوگوں کو دیتا ہے۔ جب بھی ان پہ خیر کی بات کی جائے ان کے جڑ سوکھی ہوتی ہے، اور اس جڑ کو قرآن کا پانی ملے، توحید کا پانی ملے،
ختم نبوت کا پانی ملے، وہ سوکھی جڑ ہری ہو جاتی ہے، وہ سوکھی جڑ کھل جاتی ہے، وہ سوکھی جڑ اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا صحابہ وہ جماعت ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محمد کے صحابہ ایمان کا چراغ ہیں، ایمان کا معیار ہیں، اول نبی سے دین لینے والے ہیں۔ وہ شخص جو صحابہ پر بکواس کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، یاد رکھیے گا اس کی ہدایت کی جڑ سوکھتی نہیں ہے، صحابہ پر بھونکنے کی وجہ سے جل جاتی ہے۔ اس لیے اس کو پاس بٹھا کر بات کرنے کی بجائے محبت کے ساتھ مٹھائی کھلا کر، محبت کے ساتھ قریب جا کر حیا دلوانے کی بجائے، اور یہ دیکھو وہ تیرا حیا کیا کرے گا جس نے گنبد خضراء میں محمد کا حیا نہیں کیا۔ کئی بندوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں جی میں تو جنت بڑھا کے کنڈا لا کے تاں ہٹنا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں جنازہ پڑھاتا ہوں ابن ابی کا، کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں؟ ابن ابی کلمہ پڑھتا ہے، جنازہ نبی نے پڑھا دیا، قبر پہ بھی چلے گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ جڑے عائشہ تے بھوکن قرآن آدھا انہاں دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ابن ابی کے بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ تھا نبی کے حرم پر تہمت لگانے میں پہل کرنے والا یہ لعین تھا۔ کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں؟ پڑھتا تھا یا نہیں؟ اچھا حضور نے جنازہ پڑھایا یا نہیں؟ حضور نے 2 کرتے اس کو دیے یا نہیں کفن کے لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ رب نہ بڑھاوے تو دنیا دا کوئی مولوی نہیں بڑھا سکتا۔ کہتے ہیں میں اس لیے جاتا ہوں، وہ میرا بڑا احترام کرتے، وہ میری علمیت کے قائل ہیں، ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے زمانے کے دوست ہیں، تو میں جاتا ہوں تاکہ میرا لحاظ کر لیں۔ ظالم محمد کریم نے پہلو میں سلایا، جس نے گنبد خضراء میں سوئے ہوئے حضور کے ہمسایوں کا خیال نہ کیا، وہ تیری دوستی اور تعلق کا کیا لحاظ کرے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں یا نہیں ہے؟ اور یہ صرف ایسے نہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث مولویوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے پچھلے مہینے پنجاب اسمبلی میں سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات پر قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد میں میرا ساتھ دینے والے مسلم لیگ نواز والے بھی تھے، میرا ساتھ دینے والے مسلم لیگ کاف والے بھی تھے، میرا ساتھ دینے والے پیپلز پارٹی والے بھی تھے، میرا ساتھ دینے والے پاکستان تحریک انصاف والے بھی تھے۔ پنجاب کے 12 کروڑ کے نمائندہ ایوان پنجاب اسمبلی نے حضرت ابو بکر صدیق کی قرارداد کو متفقہ طور پر پاس کر کے دنیا کو بتا دیا ہے ابو بکر تھوڑوں زیادوں کا نہیں، ابو بکر تمام مسلمانوں کا ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ محبت ہے ابو بکر سے، کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ جو بول رہے ہیں صرف انہی کو ہے۔ کس سے ہے بھئی؟ پھر بتائیں کس سے ہے؟ جے ہاتھ ابو بکر تے نہیں چمدا تے وڈھا کے گھر چ رکھو۔ محبت کس سے ہے؟ محبت کس سے ہے؟ عشق کس سے ہے؟
اگر زبان ابو بکر کے لیے نہیں بول سکتی تو پھر کسی کام نہیں آئے گی. ہمارے عشق کا مرکز کون ہے؟ محبت کا مرکز کون ہے؟ ہمارا دل اور جان کون ہے؟ بلند آواز سے بتائیں کون ہے؟ لگن سے بتائیں کون ہے؟ جوش سے بتائیں کون ہے؟ زور سے بتائیں کون ہے؟ جسم میں خون کا آخری قطرہ کس کے لیے ہے؟ جسم میں ایک ایک سانس کس کے لیے ہے؟ دلوں کی دھڑکن کس کے لیے ہے؟ صبح اور شام کس کے لیے ہے؟ بتاتے رہیں بتاتے رہیں بتاتے رہیں بتاتے رہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ راج دلارا، یہ ماؤں کا پیارا، یہ ماؤں کا پیارا، یہ ماؤں کا بیٹا، یہ بہنوں کا بھائی. یہ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا، یہ پیارا پیارا. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. یہ پیارا پیارا، 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 یہ پیارا پیارا. یہ راج دلارا، یہ راج دلارا، ماؤں کا بیٹا، بہنوں کا بھائی. دیکھو دیکھو کون آیا. یہ پیارا پیارا ہمیں جان سے پیارا یہ قائد ہمارا فاروقی آیا، رکھے جی، تشریف رکھے. ایک سیکنڈ پہ تشریف رکھے. قائد کا بیان جاری ہے. ایک سیکنڈ پہ تشریف رکھے جی. تسلی سے بیان سنیں. قائد کا بیان ہوگا، اس کے بعد پھر دعا کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی. توجہ ہے توجہ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بات ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں کی اور پنچایت میں آ کے ایک بندہ کہتا ہے، کئی پنچایتیں بیٹھنے کے بعد ایک آدمی پنچایت میں آ کے کہتا ہے وہ باہر کھڑی ہوئی گاڑی میری ہے. دوسرا کہتا ہے میری ہے. تے فریق پتہ کیا دن؟ فریق آدھن جی نہ لکھاں دیاں نہ کروڑاں دیاں. ایو گل ثابت چا کرو جے گڈی اس دیئے میں سارے چپڑے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ ایک بات پہ ٹک لگنا ہوتا ہے. آؤ موقع تے پیڑ بان لیں دے. موقع پہ پیڑ بان لیتے ہیں، موقع پہ باتیں کر لیتے ہیں. یہی دعویٰ ہے نا غیر مسلم کا کہ ابو بکر نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، انہاں دیاں اتھائیں رہ گئیاں. مجھے صرف وہ بندہ دکھا دو جس نے ظلم سہنے کے بعد اورنگزیب فاروقی کا بازو چھوڑ دیا. وہ تو بہت تھوڑی دور کی بات ہے. اتھائیں پیڑ بنو، یہی پہ آ جاؤ، مجھے دکھاؤ. دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ابو بکر نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا تھا. وہ چھوڑ دو ان کی باتیں، آؤ یہاں پر مجھے دکھاؤ. کال کوٹڑیوں سے گزرنے کے بعد اگر کسی نے ابو بکر کا لڑ نہیں چھوڑا، تختہ دار پہ چڑھنے کے بعد اگر کسی نے ابو بکر کا لڑ نہیں چھوڑا، تختہ دار ہتکڑی جیل بیڑی گالی سہنے کے بعد اگر آج بھی ابو بکر کہہ رہے ہیں تو مان لینا چاہیے جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے وہ خود کتنا وفادار ہوگا. 1400 سال کے بعد ابو بکر کے نام میں تاثیر ہے یا نہیں؟ 10,000 لوگ شہید ہوئے. 29 سال 4 مہینے 10 دن کے بعد 2 ہفتے پہلے
میری دھرتی کا ایک جوان، میں نے جوان اس لیے کہا جب وہ گیا تو اس کی عمر 21 سال تھی، اور جب آیا تو اس کی عمر 50 سال تھی، اور اس نے آنے کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا 18 سال تو وہ تھے جب میرے پاؤں میں مسلسل بیڑی رہی، اور 29 سال یہ ہیں کہ جب میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے نکلا اور کہنے لگا ابو بکر کی محبت کی تاثیر یہ ہے 18 سال بیڑی پہن کر ایک لمحے کے لیے بھی میں گھبرایا نہیں۔ 29 سال کی قید کاٹنے کے بعد یار غار کی محبت میں کہتے ہیں میں گھبرایا نہیں ہوں۔ جب محبت کا عالم 1400 سال کے بعد یہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ گزشتہ کل 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے موقع پر پورے پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر اس شاہ کے صحابہ اہل بیت نکلے، پر امن آئے، پر امن واپس گئے۔ جو پر امن رہے حکومتیں ان کو دعا دیا کرتی ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا چکوال انتظامیہ، چکوال کے ڈپٹی کمشنر، چکوال کے ڈی پی او صاحب، آپ کو پر امن آ کر مطالبے کو دہرا کر واپس جانے والوں کو پھول پیش کرنے چاہیے تھے، آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ اگر کسی نے عظمت صدیق اکبر کے ترانے لگائے اس کو روکنے والا میں تو نہیں سمجھتا، وردی ہو نہ ہو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ جس پولیس کے ذمہ دار نے عظمت ابو بکر صدیق کے ترانوں کو گاڑیوں میں بند کروانے کی کوشش کی، ہم ان ذمہ دار افسران کا اور ان پولیس کے لوگوں کا کھوج لگانے پر مجبور ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو ابو بکر صدیق کے ترانے پسند نہیں آئے؟ جب ہمارا ذمہ دار پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہزاروں کے اجتماع کو پرامن مطالبے کو دہرا کر واپس آتا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے آپ اس پہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں، آپ ان کی پرامن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں یہ پرامن لوگ امن کو ہاتھ میں لیں، یہ پرامن لوگ حالات کو ہاتھ میں لیں، یہ پرامن لوگ چکوال کے امن کو سبوتاژ کریں۔ آپ کو اپنی حکمت عملی اور دی جانے والی ایف آئی آرز میں جو چکوال کی معتبر بزرگ شخصیات کو نامزد کر کے کی جانے والی زیادتی ہے، اس پر غور کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، ورنہ یہ اجتماع آج دعا سے پہلے اگر کہہ دیا گیا گھروں میں جانے کی بجائے ڈی سی اور ڈی پی او کے دفتر کا رخ کرنے تو تیار ہے۔ لبیک 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 لبیک۔ میں افسوس سے کہوں گا پورے ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اہل سنت یوم صدیق اکبر کا مطالبہ لے کر نکلتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سیاسی جماعتوں کے کارکن نکلتے ہیں، اور یہ ہمارا 35 سالہ پرانا مطالبہ ہے، کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے۔ اس مطالبے کے بعد پورے ملک میں کسی جگہ پر چکوال جیسی مثال نہیں نظر آتی۔ ہمارے پورے ملک میں ہونے والے پرامن مظاہرین چکوال کی صورتحال پر مسلسل تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کو اس ایف آئی آر کو فی الفور واپس لینا ہوگا۔ اگر صرف باہر سے اہل و سنت چکوال کے لوگوں کی خیریت پوچھنے آ گئے تو سڑکوں پہ گاڑی نہیں چل سکے۔ اور میں آخر میں یہ بات کہہ دوں، بلدیاتی انتخابات ہو یا عام انتخابات ہو، جب جان صدیق کی ہے تو ووٹ بھی صدیق اکبر کی امانت ہے۔
بتاؤ ووٹ امانت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، آپ کا سمجھوتا اور کمٹمنٹ صرف اپنی اس قیادت کے ساتھ ہے جو ختم نبوت کے لیے کھڑی ہے، جو صحابہ اہل بیت کی ناموس کے لیے سینہ تان کر کھڑی ہے۔ آج طے کر کے جائیں، عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں، ہمارا ووٹ قیادت کے حکم کی امانت بن کر ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے، ووٹ صدیق کے غلاموں کا ہے، ووٹ فاروق کے غلاموں کا ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے جب ہم بتائیں گے بنیاد اسلام بل کے مخالف کون تھے، جب ہم بتائیں گے حضور کی خاتم النبیین کی تحریر کے منکر کون تھے، ہم بتائیں گے صحابہ اہل بیت کے لیے ناموس رسالت کے لیے کردار ادا کرنے والے کون تھے، روڑے اٹکانے والے کون تھے، چکوال سے ایم این اے ایم پی اے میر جب بھی یہ وان میں پہنچے گا تو صدیق اکبر کا غلام پہنچے گا۔